في التأمل نورا وسلام به يرقى عملی نیکی میں اصل شے ہے ہمدردی، ہمدردی میں مال خرچ کرنا، اور اس کے لیے ستون ہے زکوٰۃ۔ کم سے کم یہ 2.5% تو نکالو۔ بوتل کا کارک تو کھل جائے، پھر اور بھی دو، اور بھی دو، اور بھی دو۔ یہ تو اوبلیگیٹری ہے، یہ تو فرض ہے، یہ تو لازم ہے۔ لیکن مقصد کیا ہے؟ اس کو جو سمجھ لیا بس یہی زکوٰۃ ہی ہمارے ذمے میں ہے، وہ بڑے مغالطے میں۔ حضور نے فرمایا صلی اللہ علیہ وسلم، ان فی المال حقا سوى الزکوٰۃ۔ ہے مسلمانوں، یہ نہ سمجھنا کہ بس زکوٰۃ ادا کر دی تو تمہارے مال کا سارا حق ادا ہو گیا۔ ان فی المال حقا سوى الزکوٰۃ، تمہارے اموال میں حق ہے اللہ کا زکوٰۃ کے علاوہ بھی۔ اور پھر آپ نے یہ آیت پڑھی، وَآتَ الْمَالَ عَلَىٰ حُبِّهِ ذَوِي الْقُرْبَىٰ وَالْيَتَامَىٰ وَالْمَسَاكِينَ وَابْنَ السَّبِيلِ وَالسَّائِلِينَ وَفِي الرِّقَابِ وَأَقَامَ الصَّلَاةَ وَآتَ الزَّكَاةَ۔ یہاں آتا الزکوٰۃ تو ہے ہی ہے، اس سے پہلے جو آ رہا ہے یہ سرپلس ہے، اس سے آگے کی بات ہے، یہ ایڈیشنل ہے۔ اسی لیے جب انفقوا 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 کی جو تکرار ہوتی ہے قرآن مجید میں، تو ایک جگہ پھر سوال کیا صحابہ نے، کتنا خرچ کریں حضور؟ فرمایا قل العفو، کہہ دو جو بھی ضرورت سے زائد دے ڈالو۔ ڈونٹ ایکومولیٹ، ڈونٹ ریٹین اینی تھنگ۔ ایک بات آپ سے کہوں، آپ کچھ چونک جائیں گے۔ حضور نے کبھی زکوٰۃ دی؟ کبھی نصاب کے بقدر پیسہ آپ کے پاس جمع ہوا کہ آپ پر زکوٰۃ واجب ہوتی؟ کیسی عجیب بات ہے۔ ارکان دین میں سے ایک رکن سرے سے غائب، کبھی آپ نے مال رکھا ہی نہیں۔ حضور کا اسوہ ہم جانتے ہیں، مسواک کر لی ہے، پانچے جو ہے ٹخنے سے اوپر کر لیے ہیں، یہ اسوہ ہے؟ ہاں ہے، یہ بھی ہے، ٹھیک ہے، سنت ہے۔ اسوہ تو یہ ہے، اور صرف آپ کا نہیں، جنہیں ہم کہتے ہیں فقراء صحابہ، ابو ہریرہ، ابو ذر، سلمان فارسی، علی رضی اللہ تعالی عنہ اجمعین، یہ فقراء صحابہ میں سے تھے۔ کبھی کچھ نہیں رکھا اپنے پاس۔ میں نے بتایا تھا آپ کو شاید کہ حضرت علی کی جب شادی ہو رہی تھی حضرت فاطمہ سے، کوئی مکان تھا ہی نہیں، کہاں لے کے جائیں؟ ایک انصاری نے ایک حجرہ دیا ہے اپنے مکان کا، اس میں حضرت فاطمہ ودا ہو کر گئی۔ He didn't have any home۔ ابو ذر وہ تو دوسری انتہا کو چلے گئے تھے۔ قانون یہی ہے، حلال سے کماؤ، اگر ایک حد سے آگے بڑھ جائے تو زکوٰۃ دے دو، باقی تمہارے اختیار میں ہے، دینا چاہو دو، نہ دینا چاہو رکھو اپنے پاس۔ قانون اس سے زیادہ آپ کو پابند نہیں کرے گا۔ کبھی بھی آپ نے جبر نہیں کیا، ایمرجنسی میں بھی جبر نہیں کیا۔ ایک واقعہ آتا ہے کہ حضور کو کئی وقت کا فاقہ تھا۔ تھوڑی دیر کے بعد حضرت ابو بکر آئے،
آپ نے چہرے سے پہچان لیا کہ فاقے سے. پھر حضرت عمر آئے, پہچان لیا کہ فاقے سے. شاید حضور خود اپنے لیے نہ اٹھتے نہ جاتے, اپنے دونوں ساتھیوں کو لے کر ایک انصاری کے باغ میں پہنچ گئے. انصاری کی عید ہو گئی, فوراً لا کر اس نے کچھ کھجوریں کچھ انگوروں کے گوشے رکھے. اس کے بعد وہ دوڑا چھری لے کر کسی جانور کو ذبح کرنے کے لیے. یہ ساری تفسیریں میں کیا بتا رہا ہوں. مال یہ نہیں تھا کہ مدینے میں سبھی فاقے سے تھے, موجود تھے جن کے پاس مال تھا, لیکن جبرن آپ نے کسی سے کچھ نہیں لیا. جب وہ چھری لے کر چلا, فرمایا دیکھنا کسی دودھ والے جانور کو نہ ذبح کرنا. بہرحال کچھ دیر کے بعد وہ گوشت پکا کر لایا, روٹیاں رکھی. اس کے بعد حضور نے ایک روٹی پر چند بوٹیاں رکھ کر کہا یہ عائشہ کو دے آؤ, اسے بھی کئی وقت کا فاقہ ہے. اور پھر حضرت عمر کی طرف رخ کر کے کہا عمر یہ ہیں وہ نعمتیں جس کا حساب دینا پڑے گا اللہ کے ہاں. فَأَمَّا بِنِعْمَةِ رَبِّكَ فَحَدِّثْ, اور یہ جو فرمایا گیا الہاکم التکاثر میں نعمتوں کا حساب لیا جائے. وَلَتُسْأَلُنَّ يَوْمَئِذٍ عَنِ النَّعِيمِ, فرمایا یہ نعمتیں ہیں. تو یہ ہے اصل میں انفاق کا معاملہ. آپ کے اس پر چھوڑ دیا گیا ہے. جتنا بھی آپ میں جذبہ ہے, جتنا بھی آخرت کا یقین ہے, اتنا ہی آپ پسند کریں گے کہ آخرت کے بینک میں جمع کرائیں, یہاں کے بینکوں میں کیوں جمع کرائیں. یہاں کتنا دے دیں گے آپ کو, 10%, 20%, وہاں 700% ملتا ہے. 700% نہیں, 7,000, 700 گنا. Why to keep it in these banks? حضرت مسیح کا جو پہاڑی کا واس بہت مشہور ہے, سرمن آف دا ماؤنٹ, بڑے پیارے الفاظ ہیں. میں آپ سے اپنا تاثر عرض کیے بغیر نہیں رہ سکتا. جہاں تک مواعظ کا تعلق ہے, جو حضرت مسیح کے مواعظ آئے ہیں ان سے اونچے واعظ کوئی ممکن نہیں. اسی میں یہ جملہ بھی ہے, دیکھو اپنا مال زمین پر جمع نہ کرو, جہاں چوری بھی ہوتی ہے ڈاکہ بھی پڑتا ہے, کیڑا بھی خراب کرتا ہے. آسمان پر جمع کرو جہاں نہ چوری کا اندیشہ, نہ ڈاکے کا خوف, نہ کیڑا خراب کر سکے. اس لیے کہ میں تم سے سچ کہتا ہوں کہ جہاں تمہارا مال ہوگا وہی تمہارا دل ہوگا. مال یہاں ہوگا تو دل اٹکا ہوا ہوگا, اور فرشتے اس طرح گھسیٹ کر کھینچیں گے آپ کی جان کو جیسے کہ سیخ پر سے کباب کھینچا جاتا. اور اگر دل وہاں لگا ہوا ہے جس کے لاکھوں کروڑوں ڈالر سوئس بینکس میں جمع ہے, اسے کہا جائے نکل جاؤ پاکستان سے, اسے کوئی تکلیف ہوگی؟ نکل جاؤ فلاں ملک سے, ملک بدل کرتے تمہیں کیا تکلیف؟ میرے بینک کے اندر پیسے ہیں. البتہ جس کا باہر کچھ نہ ہو اسے اگر یہ دی جائے سزا تو اس کی تو جان پر بن جائے گی. تو یہ ہے انفاق کا معاملہ. اس میں یہ دو جو ہے, ایک قانونی سطح ہے. قانونی سطح یہ کہ حلال ذریعہ حرام نہ ہو, سود نہ ہو, جوا نہ ہو, فحاشی کو ذریعہ نہ بنایا جائے, منشیات کو ذریعہ نہ بنایا جائے کمائی کا. اور جو بھی آپ کے پاس ہے, آپ نصاب کی سطح کے اوپر آ گئے تو 2.5% زکوٰۃ دے دو. قانون اس سے آگے آپ سے مطالبہ نہیں کرے گا. اگرچہ فقہا نے یہ فتویٰ دیا ہے کہ اگر کسی وقت جو فقراء ہیں ان کی ضرورت زکوٰۃ سے پوری نہ ہو سکے تو اس وقت کا امام, اس وقت کا خلیفہ
وہ زبردستی بھی امراء کے مال میں سے مزید لے سکتا ہے زکوٰۃ کے علاوہ. لیکن کمال یہ ہے محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا کہ نہایت جان اصل تحریک جو تھی، انقلابی تحریک، اس میں بھی کبھی آپ نے جبر سے کام نہیں کیا. یہ آپ کے چوائس پر ہے. البتہ ایک معیار مقرر کر دیا، جیسے حضرت ابو بکر غزوہ تبوک کے موقع پر سب کچھ لے آئے تھے گھر میں جھاڑو پھینک کر. عام حالات میں یہ نہیں، ایک شخص آئے صحابی انصاری، میں اپنا سب کچھ اللہ کی راہ میں دینا چاہتا ہوں. فرمایا نہیں، تم چاہتے ہو کہ اپنے ورثاء کو قریب اور فقیر بنا کر جاؤ؟ اس نے کہا اچھا میں آدھا جو نہیں، آدھا بھی بہت ہے. فرمایا تہائی دیتا ہوں. فرمایا ہاں تہائی کافی ہے. وَالثُلُثُ کثیر، اور ثلث بھی بہت ہے. اور یہی قانون ہے وراثت کا. آپ ثلث سے زیادہ، ایک تہائی سے زیادہ کی وصیت نہیں کر سکتے. 2/3 مال جو ہے کم سے کم وہ صرف قانون وراثت کے مطابق تقسیم ہو، اور کسی وارث کے لیے وصیت نہیں کر سکتے. ایک بیٹے کو اس کا حصہ بھی مل جائے اور پھر مزید جو ہے وصیت نہیں. وارث کے لیے لا وصیت لوارث. تو یہ ہے زکوٰۃ در حقیقت اس جذبہ انفاق کو سپورٹ دینے والی شے. کم سے کم یہ تو دو. بوتل کا کارک کھل جائے گا تو مزید بھی نکل آئے گا اس میں سے. وَآتَ الْمَالَ عَلَى حُبِّهِ ذَوِي الْقُرْبَى وَالْيَتَامَى وَالْمَسَاكِينَ وَابْنَ السَّبِيلِ وَالسَّائِلِينَ وَفِي الرِّقَابِ وَأَقَامَ الصَّلَاةَ وَآتَى الزَّكَاةَ. يَا أَيُّهَا النَّاسُ قَدْ أَضَلَّكُمْ شَهْرٌ عَظِيمٌ. اے لوگوں، تم پر ایک بہت عظمتوں والا مہینہ سایہ فگن ہو گیا ہے. دیکھیے سایہ فگن سے وہ انگریزی کا محاورہ آپ کے ذہن میں آنا چاہیے. کمنگ ایونٹس کاسٹ دیئر شیڈوز بیفور. ابھی رمضان شروع نہیں ہوا ہے، شعبان کا آخری دن ہے، تو وہ کمنگ ایونٹ جو ہے رمضان مبارک، اس کا سایہ آ گیا ہے تم پر. اس لیے حضور نے وہ لفظ استعمال کیا قد اغلکم. ظلال کہتے سائے کو. قد اغلکم شہر عظیم، بڑی عظمت والا مہینہ ہے. شہر مبارک، بہت برکت والا مہینہ ہے. شہر فیہ لیلۃ خیر من الف شہر. اس میں ایک رات وہ بھی ہے، وہ مہینہ جس میں ایک رات وہ بھی ہے جو 1000 مہینوں سے افضل ہے. انا انزلناہ فی لیلۃ القدر وما ادراک ما لیلۃ القدر لیلۃ القدر خیر من الف شہر. اب جو اگلے 2 جملے ہیں وہ نوٹ کیجئے. جعل اللہ صیامہ فریضۃ وقیام لیلہ تطوعا. اللہ نے ٹھہرایا ہے، قرار دیا ہے اس کا روزہ رکھنا تو فرض کے درجے، اور اس کی رات کا قیام تطوع کے درجے میں، اپنی مرضی پر، اپنی خواہش پر، نفل کے طور پر. یہ تم پر لکھ دیا گیا ہے، لکھا تو گیا ہے، جعلہ تو ہے. مجعول کا جو پہلا مفعول ہے وہ کیا ہے؟ جعلہ کا. مجعول اول کیا ہے؟ دن کا روزہ. اور مجعول ثانی کیا ہے؟ قیام لیلہ، رات کو کھڑا رہنا. اب یہ رات کا کھڑا رہنا، اس کی کتنی مقدار ہوگی؟ کہاں سے معلوم کریں گے؟ قرآن سے. جب یہ لفظ آیا ہے سورہ مزمل میں، یا ایھا المزمل قم اللیل الا قلیلا نصفہ او انقص منہ قلیلا او زد علیہ ورتل القرآن ترتیلا. یہ معنی ہے اے لحاف کمبل میں لپٹ کر لیٹنے والے، کھڑے رہا کرو رات کو سوائے اس کے تھوڑے سے حصے کے. یعنی آدھی رات یا اس میں تھوڑا سا کم کر لو، جسے پھر کہا مفسرین نے 1/3 رات کم سے کم.
اور زد علیہ یا آدھی پر بھی کچھ زیادہ کرو، یہ 2/3 رات ہو گیا۔ ورتل القرآن ترتیلا، اور قرآن کو اتارا کرو تھوڑا تھوڑا تھوڑا، یہ ترتیل، تفعیل، تنزیل، جیسے قرآن تھوڑا تھوڑا محمد پر نازل ہوا صلی اللہ علیہ وسلم، ایسے ہی تھوڑا 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 قرآن اپنے اندر اتارو، ہیمر اٹ ڈاؤن، اپنے ذہنوں میں اتارو، اپنے قلب میں اتارو۔ اس کے لیے رات کو کھڑے رہو، اور قیام اللیل کم سے کم 1/2 شب کے اوپر انتظام ہوگا، اس سے کم پر تو اطلاق ہے ہی نہیں۔ اگلی حدیث پڑھیے، اور یہ ہے جو عام طور پر ہر مسجد میں بھی آج کل خوب یہ گونج رہی ہوگی، حدیث بیان ہوتی ہے، اس لیے کہ بخاری اور مسلم دونوں میں موجود ہے، متفق علیہ روایت ہے، اس سے اونچا تو درجہ سند کے اعتبار سے تو حدیث کا کوئی اور درجہ اس سے اونچا ہے نہیں۔ عن ابی ہریرہ رضی اللہ عنہ قال قال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، حضرت ابو ہریرہ سے روایت ہے، آپ نے فرمایا کہ حضور نے ارشاد فرمایا، من صام رمضان ایمانا واحتسابا غفر له ما تقدم من ذنبه، جس نے روزہ رکھا رمضان مبارک کے دوران اللہ پر یقین رکھتے ہوئے اور اس سے اجر و ثواب کے حاصل ہونے کی امید میں، اس کے تمام پچھلے گناہ معاف ہو جاتے ہیں۔ وَمَنْ قَامَ رَمَضَانَ إِيمَانًا وَاحْتِسَابًا غُفِرَ لَهُ مَا تَقَدَّمَ مِنْ ذَنبِهِ، اور جو کھڑا رہا رمضان کے دوران، کھڑا رہا ہے، جیسے ساما، میں نے شروع میں آپ سے عرض کر دیا تھا، یہ مصدر ساما یصوم قوما، قام یقوم قیاما۔ ومن قام رمضان، جو کھڑا رہا رمضان کے دوران، پورے رمضان کے دوران کھڑا رہا، ایمان و احتسابا کی شرط پھر وہی ہے، غفر له ما تقدم من ذنبه، وہی اجر اس کا بھی ہے۔ ومن قام ليلة القدر ایمانا واحتسابا غفر له ما تقدم من ذنبه، اور جو خاص طور پر ليلة القدر میں کھڑا رہا ایمان اور احتساب کے ساتھ، اس کے بھی پچھلے گناہ معاف ہو گئے۔ اب یہ قامہ اور ساما جیسے آ رہا ہے ایک دوسرے کے ساتھ پیرلل ہو کر، اس کو نوٹ کر، من صام رمضان من قام رمضان، کیا یہ 1 گھنٹے کی تراویح جو ہے اس پر پوری اترتی ہے؟ کہ نسبت خاک رہا بعالم پاک ہوتا، کوئی اس میں ریشو پروپورشن جڑتی نہیں۔ اگلی حدیث بھی پڑھ لیجیے، یہ وہی آگے عبداللہ ابن عمرو بن العاص رضی اللہ تعالی عنہما، جن کے بارے میں نے عرض کیا تھا، بہت ہی زاہد منش، بڑے عابد، ہر روز روزہ اور پوری رات نماز پڑھتے تھے، وہ راوی ہے اس کے۔ عن عبداللہ ابن عمرو رضی اللہ عنہما ان رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم قال الصیام والقرآن یشفعان للعبد، روزہ اور قرآن دونوں بندے کے حق میں شفاعت کریں گے۔ یقول الصیام، روزہ یہ کہے گا، اے رب، اے پروردگار، انی منعتہ الطعام والشہوات بالنہار، میں نے تیرے اس بندے کو روکے رکھا کھانے پینے سے اور شہوت سے دن کے وقت، فشفعنی فی، میری وجہ سے رکا رہا، یہ کھانے کو اچھے سے اچھے جو ہے وہ موجود تھے کھانے، اور پینے کے لیے اعلیٰ سے اعلیٰ مشروب تھے، یہ رکا رہا میری وجہ سے کہ روزہ رکھا ہوا تھا، اور جیسا میں نے کہا مکروہہ بیوی موجود تھی لیکن رکا رہا، تھامے رکھا اس نے اپنے آپ کو میری وجہ سے، تو میری شفاعت اس کے حق میں قبول کر۔ وَيَقُولُ الْقُرْآنُ، اور قرآن یہ کہے گا، مَنَعْتَهُ النَّوْمَ بِاللَّيْلِ، میں نے اسے روکا رکھا رات کو سونے سے، فَشَفِّعْنِي فِيهِ، تو پروردگار میری شفاعت اس کے حق میں قبول فرما، فَيُشَفَّعَانِ، تو ان دونوں کی شفاعت قبول کی جائے گی۔ سوال یہ ہے کہ کیا روزہ 1 گھنٹے کا یا 2 گھنٹے کا ہے؟ تو یہ قیام جو ہے یہ 1 گھنٹے کا کیسے ہو گیا؟ تو میں نے پہلے کوشچن مارک آپ کے ذہن میں کھڑا کر دیا، اب جواب سنیے اس کا۔
جواب یہ ہے کہ اس کو اللہ تعالیٰ کی حکمت یہ تھی کہ اسے فرض نہ کیا جائے، اس کو معلوم ہے عالمان سیکون منکم مرضی وآخرون یضربون فی الارض یبتغون من فضل اللہ وآخرون، اللہ کے علم میں ہے میرے کچھ بندے ہوں گے بیچارے غریب مزدور، دن بھر مشقت کریں گے، محنت کریں گے، وہ روزہ ہی رکھ لیں بہت بڑی بات ہے، بہت بڑی بات ہے۔ رات بھر کا قیام کیسے کریں گے؟ 2/3 رات کیسے کرے جائیں گے؟ آدھی شب کیسے ممکن ہے؟ لہذا فرض نہیں کیا، حضور نے بھی فرض نہیں کیا، نہ اس کو آپ نے لازم کیا، نہ اس کے لیے وہ زوردار جو لوگوں سے کہا کہ ضرور پڑھو چھوڑ دیا پڑھو، اور سب لوگ پڑھتے تھے اپنے طور پر۔ اب یہ کہ کوئی آدھی رات کھڑا ہے، کوئی 3/4 رات ہے، کوئی پوری رات ہے، پھر آگے بند۔ لیکن 3 دن حضور نے یہ باجماعت نماز پڑھا دی، لیکن پڑھائی ہے وہ تہجد کے وقت، یعنی لوگ رات کے وقت جو بھی ہے کھڑے ہیں، جاگ رہے ہیں، قرآن پڑھ رہے ہیں، لیکن یہ کہ خاص تہجد کے وقت آپ اپنے حجرے سے برآمد ہوئے تو لوگ جمع ہو گئے، آپ کے گرد جمع ہو گئے۔ آپ نے 3 دن یہ 8 رکعتیں جو تہجد کی حضور کی ہوتی تھی وہ آپ نے 8 رکعتیں پڑھائی باجماعت، لیکن وہ وقت تہجد کا تھا، یہ نوٹ کر لیجیے۔ 4تھے دن بھی صحابہ منتظر رہے، جب حضور برآمد ہو گئے تشریف لائیں گے، نہیں آ رہے حضور، تو کچھ کھگار بھی رہے ہیں، کہیں پتہ نہیں حضور کہیں اونگ نہ آ گئی ہو تو ہماری آوازوں سے جاگ جائیں، پھر بھی نہیں آئے حضور۔ اگلے روز آپ نے فرمایا کہ میں جان بوجھ کر نہیں آیا، میں اگر یہ متواتر تمہیں پڑھاؤں گا تو یہ تم پر فرض ہو جائے گی۔ یہ ہے وہ رافت اور رحمت، بالمومنین رؤوف الرحیم، جو اللہ تعالیٰ کی شان ہے رحمان الرحیم ہونے کی۔ بالمومنین رؤوف الرحیم، یہ محمد الرسول اللہ کی ہے، تم پر یہ سختی جو ہے یہ تمہارے لیے قابل برداشت نہیں ہوگی، لہذا میں نے یہ 3 دن سے پڑھائی ہے، اگر مسلسل پڑھاتا تو فرض ہو جاتا۔ یہاں تک تو ہے حکمت نبوی کا معاملہ، اب آیا حکمت صحابی یا حکمت خلیفہ راشد۔ یہی معاملہ رہا حضور کی حیات طیبہ کے دوران، یہی حضرت ابوبکر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی خلافت کے دوران، یہی حضرت عمر کا بھی ابتدائی دور۔ لیکن دور خلافت عمر فاروق کے دوران یہ واقعہ آیا کہ حضرت عمر داخل ہوئے مسجد میں، دیکھا رات کے وقت، ابھی کوئی باجماعت تراویح کا کوئی انتظام نہیں تھا۔ آپ نے دیکھا کچھ لوگ مسجد کے اس کونے میں کھڑے ہیں، ایک حافظ ہے، ساتھے تو حافظ نہیں ہوتے تھے نا، تو کوئی حافظ ادھر، انہوں نے 5 6 7 8 آدمیوں نے کسی حافظ سے وہ گزارش کی، وہ انہیں قرآن سنا رہا ہے، وہ کھڑے سن رہے، کوئی دوسرے کونے میں ایک جمگٹا ہے، کوئی تیسری طرف ہے، کہیں ہے، تولیوں کے اندر لوگ جو ہے وہ قیام اللیل کا حق ادا کر رہے ہیں۔ آپ نے فرمایا کیا ہی بہتر ہو کہ یہ سب جمع ہو جائے ایک امام کے پیچھے، اور پھر یہ کہ اسے عشاء کے ساتھ متصل رکھ دیں، تاکہ جس کو کہتے ہیں عربی میں ما لا یدرک کلہ لا یترک کل، اگر کوئی شے کل کی کل حاصل نہیں ہو سکتی تو کوئی شخص بھی مسلمان بالکل محروم نہ رہ جائے، کم سے کم یہ 20 رکعت تراویح تو پڑھے اور قرآن سن لے، تاکہ کسی نہ کسی درجے میں تو اس کا بھی حصہ ہو جائے اس کی برکات میں سے۔ یہ ہے حکمت حضرت عمر فاروق کے فیصلے کی۔ اور چونکہ حضور نے فرمایا علیکم بسنتی وسنت الخلفاء الراشدین المہدیین، تم پر لازم ہے کہ میری سنت کو اور میرے خلفاء الراشدین کی سنت کو مضبوطی سے پکڑو۔ یہ وجہ ہے کہ فقہائے اربعہ جو ہیں ہمارے، وہ سب کے سب اس کو واجب کے درجے میں رکھتے ہیں، اس لیے کہ یہ فیصلہ حضرت عمر کا ہے، عمر خلیفہ راشد ہیں رضی اللہ تعالی عنہ، لہذا یہ نظام بن گیا تراویح کا۔ اب میں اس کی نفی نہیں کر رہا، لیکن جو سمجھتا ہے کہ اس سے اصل حکمت اور غرض و غایت پوری ہو گئی، وہ مغالطے میں مبتلا ہے۔ یہ تو علی الاقل کم سے کم اس درجے میں کہ ہر مسلمان کم سے کم اس درجے تک تو جو ہے وہ کچھ نہ کچھ حاصل کر ہی لے، اور وہ اس سے محروم نہ ہو بالکل ہی۔ ما لا یدرک کلہ لا یترک کلہ، اس درجے میں حضرت عمر کا فیصلہ ہے، اور اسی کی وجہ سے ہمارے خلفاء، ہمارے
جو ائمہ اربعہ انہوں نے قبول کیا ہے، اور یہی اس مسئلے کا حل ہو جائے گا۔ جو اہل حدیث حضرات اس کے اوپر جو ہے چیلنج بھی شائع کرتے ہیں، کوئی ثابت کر دے حضور سے 20 رکعتیں تو ہم اتنے لاکھ، ہم بھی کہتے ہیں کہ حضور سے ثابت نہیں ہے، کون کہتا؟ دعویٰ ہی نہیں، یہ تو حضرت عمر کا فیصلہ ہے، حضرت عمر کا فیصلہ، خلیفہ راشد کا فیصلہ، اس کو امت نے قبول کیا ہے، لہذا وہ نظام ہے، رہے گا۔ اور یہی جو ہے آپ کو معلوم ہے، حالانکہ یہاں اکثریت جو ہے وہاں پر وہ اہل حدیث حضرات کی ہے سعودی عرب میں، حرمین میں وہی 20 رکعت تراویح ہوتی ہے، اس لیے کہ وہ ان کا جو آفیشل مسلک ہے وہ مسلک حنبلی، حنفی نہیں ہے، وہ حنبلی مسلک میں بھی یہی ہے، شافعی میں بھی یہی ہے، مالکی میں تو 36 تک کی روایتیں موجود ہیں، 36 رکعت، لیکن یہ ہے کہ یہ ہے وہ 20 رکعت تراویح کا معاملہ، اس کی نفی میری بات سے نہ سمجھ لیجیے گا، وہ ٹھیک ہے، حضرت عمر کا فیصلہ ہے۔ پھر یہ کہ یہ آسان ترین ہے کہ عشاء کے ساتھ کی متصل پڑھ لی، اور آج تو ہماری نیند کا کوئی حصہ اس میں جاتا ہی نہیں، کون سوتا ہے اس سے پہلے سوال ہی پیدا نہیں ہوتا۔ لیکن یہ جو کہہ رہے ہیں کہ قرآن کہے گا میں نے اسے نیند سے روکے رکھا، اس کا حق کہاں ادا ہوا؟ اس کا حق تو ادا ہوگا کہ تہائی ورنہ نصف شب کے لگ بھگ آپ جاگے قرآن کے ساتھ۔ اب سمجھیے اس کی غرض و غائب کیا ہے۔ اگر قرآن رمضان کا یہ دوگنا پروگرام سامنے آ گیا، اصلاً جو مطلوب ہے دن بھر کا روزہ اور رات کے اکثر حصے کا کم سے کم نصف شب جو ہے اس میں جاگنا قرآن کے ساتھ، اب اس کی جو حکمت اور غرض و غایت ہے وہ بھی اب آپ 2 درجوں میں سمجھیے۔ رمضان کا اب 2 اچھا پروگرام، دن میں روزہ رکھو، اس روح کو مزمحل کرو، اس روح کو مزمحل کرو گے، اس میں جسم کو مزمحل کرو گے، حیوانی وجود کو، تو ہی اس روح کو کچھ ریلیف ملے گا۔ بھاری بوجھ کسی کے قدموں میں پڑا ہوا ہے، وہ کیسے اوپر اٹھے گا؟ ذرا اس کے نیچے جو وزن ہے، لنگر بھاری ہے، جہاز کا کیسے چلے گا؟ لنگر تو اٹھاؤ۔ تو اس طریقے سے وہ ذرا بوجھ سے اس کو تھوڑا سا ریلیف دو، رات کو کھڑے ہو جاؤ، اب اپنی روح پر نازل کرو اللہ کے کلام کو۔ تیرے ضمیر پہ جب تک نہ ہو نزول کتاب، گرہ کشا ہے نہ راضی نہ صاحب کشاف۔ اب یہ پھوار پڑ رہی ہے تمہارے اوپر، تمہارے اندر اس کو جذب ہونا چاہیے۔ اس سے کیا ہوگا؟ روح کو تقویت حاصل ہوگی۔ اس کو مثال سے پہلے سمجھا دوں، کوئی شخص پیاس سے مر رہا تھا، اس درجہ پیاسا تھا کہ اس کے اوپر بے ہوشی بھی طاری ہو گئی۔ کوئی شخص آیا، اس نے پہلے اس کو پانی کے چھینٹے دیے، کچھ ہوش میں آیا، اب اسے پانی کا کوئی کٹورا لگا دیا اس کے منہ سے، پانی کے ایک گھونٹ کی جو لذت اسے اس وقت محسوس ہوگی، کیا کبھی زندگی میں کسی کو محسوس ہو سکتی؟ یہ پانی کتنی بڑی قیمت ہے، قیمتی شے، یہ تو اسی سے پوچھئے جس سے شخص پیاس لگی تھی اور پیاس کی وجہ سے بے ہوش ہو گیا۔ اسے پانی کا ایک گھونٹ، جیسے کہ آپ تصور کر سکتے ہیں پیاس سے کوئی مر رہا ہو بادشاہ، وہ اپنی پوری سلطنت دے دے گا، مجھے ایک کٹورا پانی دے دو، بابا لو سلطنت دے، جان سے جا رہا ہوں میں تو۔ اس وقت پانی کی قدر و قیمت معلوم، آپ کی روح بے ہوش، آپ نے روزہ رکھ کر اسے کوئی تھوڑا سا ریلیف دیا، چھینٹے ڈالے، اب رات کو آپ نے یہ آب حیات ماء مبارکہ، دیکھیے مبارک کا لفظ 2 چیزوں کے ساتھ قرآن میں ہے، ماء مبارکہ، بارش جو آسمان سے اترتی ہے یہ پانی مبارک ہے، برکت کہتے ہیں اسے ہے جو کسی شے کی مخفی جو قوتیں ہیں انہیں اجاگر کر کے باہر لے آئے، یہ برکت ہے۔ زمین کے اندر روئیدگی ہے، بارش برسی، اندر سے نکل آیا۔ اسی طرح کتاب مبارک، یہ کتاب مبارک ہے، یہ کتاب مبارک ہے، یہ تمہارے اندر سے تمہاری سوئی ہوئی روح کو بیدار کر کے پھر اسے غذا دیتی ہے۔ اب جب وہ قرآن کو پڑھے گا یا اس کو قرآن اس کے اندر جائے گا، اسے معلوم ہوگا اس سے بڑی کوئی نعمت نہیں،
یہ ہے شکر جو پیدا ہوگا اب اس کی گہرائی کے، اس کے دل کی گہرائیوں میں۔ شکر کے معنی کیا ہے؟ احسان کی قدر شناسی۔ شکر کو امام راغب نے 3 مرحلوں میں بیان کیا ہے۔ شکر بالقلب، پہلے تو آپ کو معلوم ہو جو نعمت کسی نے دی ہے کتنی بڑی ہے۔ یہ احساس نہیں ہے کسی بچے کے ہاتھ میں آپ نے ہیرا رکھ دیا، اسے کیا پتا یہ ہیرا ہے یا یہ کوئی کانچ کا ٹکڑا ہے، وہ کیا کرے گا اس کی قدر؟ بلکہ ٹافی دیں گے تو وہ سمجھے گا کہ یہ زیادہ اچھی چیز دی ہے، مجھے اس پتھر کا میں نے کیا کرنا ہے، اس لیے اسے معلوم ہی نہیں کہ یہ ہیرا ہے۔ جب تک کسی نعمت کی قدر و قیمت کا احساس نہ ہو، اس کے متناسب پروپورشنیٹ شکر آپ کر ہی نہیں سکتے۔ پھر آپ کو زبان سے شکر ادا کرنا ہے۔ الحمدللہ الذی انزل علی عبدہ الکتاب، زبان سے شکر ادا کیا۔ پھر اس کا شکر کا حق ادا کرنا ہے، اس نعمت کو استعمال کرنا ہے۔ اگر نعمت لا کے رکھ دی تو بھی یہ ناشکری ہے۔ کسی بچے کو لا کر کسی اس کے والد نے کتاب نہیں پڑھی عمدہ، اور وہ بڑا مہذب بچہ ہے، تھینکس ڈیڈ یا ڈیڈی، اسے شکریہ ادا کر دیا، پھر کتاب جا کے جو رکھی کبھی کھول کے دیکھا ہی نہیں، تو ناشکری کر رہا ہے یا شکر کر رہا ہے؟ زبان سے تو شکر ادا کیا تھا تو ناشکری کر رہا ہے، ناقدری کر رہا ہے، اس کو پڑھا ہی نہیں۔ قرآن کا شکر کیا ہوگا؟ وہ میرا کتابچہ جو ہے مسلمانوں پر قرآن مجید کے حقوق، اگر وہ سمجھیں گے جو کہ میری اس پوری دعوت قرآنی کی جڑ اور بنیاد۔ 2 چھوٹے چھوٹے کتاب تھے، ایک 67 میں لکھا تھا اسلام کی نشر ثانیہ کرنے کا اصل کام، یہ اسلام کی ریوائول کیسے ہوگی، اس کی شرط لازم کیا ہے، اصل کام کیا ہے۔ ہم نعرے لگانے پر آ گئے ہیں، جلوس نکالنے پر آ گئے ہیں، ہم یہ کر رہے ہیں، وہ کر رہے ہیں، تلواریں بھی اٹھا لی ہیں، گولیاں بھی کھا رہے ہیں، جانے بھی دے رہے ہیں، اصل کام نہیں کر رہے۔ وہ اصل کام کیا ہے؟ یہ 67 کی میری تحریر ہے، اسلام کی نشر ثانیہ کرنے کا اصل کام۔ اور پھر 68 کی میری 2 تقریریں تھیں جب میں نے جمعے کا خود خطاب کیا تھا مسجد خضرا سمن آباد میں، مسلمانوں پر قرآن مجید کے حقوق۔ اس کو مانو جیسے کہ ماننے کا حق ہے، اس کو پڑھو جیسے کہ پڑھنے کا حق ہے، اس کو سمجھو جیسے کہ سمجھنے کا حق ہے، اس پر عمل کرو جیسے کہ عمل کا حق ہے، اور اسے 4 دانگے عالم میں پھیلاؤ۔ یہ تمہارے پاس امانت ہے محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی۔ بلغوا عنی ولو آیۃ، پہنچاؤ میری جانب سے ایک ہی آیت پہنچاؤ۔ کس نے فرمایا؟ محمد رسول اللہ۔ مفشو ہو، عام کرو، اسے پھیلاؤ۔ 5 حقوق ہیں مسلمان پر، لیکن یہ سارے حقوق کب ادا ہوں گے؟ جب قرآن کی نعمت کی قدر ہو جائے گی، معلوم ہو کہ یہ کوہ نور ہیرا ہے، یہ کوئی کانچ کا ٹکڑا نہیں ہے، کوہ نور ہیرا ہے، تب معلوم ہوگا اس کی کتنی حفاظت آپ کریں گے، جس نے دیا ہے اس کا کتنا شکر ادا کریں گے، پھر یہ کہ اسے کیسے سنبھال کر رکھیں گے۔ لیکن یہ کہ اگر قرآن کا شکر ہی نہیں ہے، قرآن کی خود کی نعمت کا احساس ہی ہوا خیر مما یجمعون۔ یا ایھا الناس قد جاءتکم موعظۃ من ربکم وشفاء لما فی الصدور وہدی وبشریٰ للمؤمنین، ہدی ورحمۃ للمؤمنین۔ قل بفضل اللہ وبرحمتہ فبذلک فلیفرحوا هو خیر مما یجمعون۔ دنیا میں انسان جو کچھ جمع کرتا ہے، جائیداد، مال، دولت، ہیرے جواہرات، زیورات، اور کوئی اینٹیکس، کوئی جو ہے وہ ڈیکوریشن پیسز، جو کچھ، ان سب سے زیادہ قیمتی شے یہ قرآن ہے۔ لیکن اس کا احساس کب ہوگا؟ جب روح بیدار ہو جائے گی، جب وہ چکھے گی قرآن، جس کو میں کہا کرتا ہوں کہ ایمان حقیقی کیسے حاصل ہوتا ہے قرآن سے؟ جب قرآن کو سنتے ہوئے انسان جھوم جائے، اس کے اندر کوئی شے سمپیتھیٹک وائبریشن میں آ جائے، اسے کہے کہ ہاں یہی ہے، جہاں سے میں خود آیا ہوں
وہیں سے یہ کلام آیا، یہاں سے میری روح آئی ہے وہیں سے یہ کلام آیا۔ اب یقین پیدا ہوا، اس کو اقبال نے کہا ہے باطنی تجربہ۔ ایک تجربہ وہ ہے جو ہم دیکھ رہے ہیں، آنکھوں سے سن رہے ہیں، کانوں سے چھو رہے ہیں، اپنے ہاتھ سے سونگھ رہے ہیں، ناک سے، اور ٹیسٹ کر رہے ہیں اپنے جو ٹیسٹ بڈز ہیں منہ کے، یہ ہمارا ایکسٹرنل ایکسپیرینس ہے۔ لیکن ایک انٹرنل ایکسپیرینس ہے۔ ساری جو بحث اٹھائی ہے علامہ اقبال نے ریکنسٹرکشن پر، اس کا بنیادی نقطہ یہ ہے کہ انٹرنل ایکسپیرینس بھی اس ایکسٹرنل ایکسپیرینس کی طرح بلکہ اس سے زیادہ بڑھ کر قابل اعتماد ہے۔ یہ ہے انٹرنل ایکسپیرینس۔ لعلکم تشکرون، تو یہ تو پہلی منزل طے ہوئی ہے ابھی صوم رمضان، صیام و قیام رمضان کا پہلا حاصل کیا ہوگا؟ وَلَعَلَّكُمْ تَشْكُرُونَ، تاکہ تم اس قرآن کی عظمت سے واقف ہو جاؤ، تاکہ تمہیں اس پر اس کی جو وقت ہے، قدر و قیمت ہے، اس کا انکشاف ہو جائے۔ اب اگلا مرحلہ آئے گا۔ اب یہ روح کچھ توانا ہو کر، کچھ ہوش میں آ کر کدھر اس کی توجہ ہوگی؟ کل شیء یرجع الی اصلہ، ہر شے اپنی اصل جڑ کی طرف رجوع کرتی ہے۔ ہمارا حیوانی وجود زمین کی طرف جاتا ہے۔ یہ سورہ اعراف میں جو کہا بلعام بن باورہ کے بارے میں، وَلَكِنَّهُ أَخْلَدَ إِلَى الْأَرْضِ، زمینی خواہشاتی کے چکر میں آپ ہیں تو گویا کہ آپ زمین میں دھسے جا رہے ہیں۔ روح بیدار ہوگی تو کدھر متوجہ ہوگی؟ اپنے مرکز کی طرف مائل پرواز کا حسن۔ بڑا پیارا مصرع ہے، اگلا مصرع میں نہیں پڑھتا، لیکن یہ کہ یہ اپنے مرکز کی طرف، اپنے منبع اور سرچشمے کی طرف، کہاں سے آئی یہ روح؟ امر ربی، کہ ادھر متوجہ۔ ہم پڑھا کرتے تھے اپنے ہائی اسکول کے زمانے میں، تو جو صبح پریئرز ہوتی تھی اس میں خاص نظم تھی، مجھے یہ معلوم نہیں شاید کون ہے، مجھ کو ہے تیری جستجو، مجھ کو تیری تلاش ہے، خالق میرے کہاں ہے تو، مجھ کو تیری تلاش ہے۔ اب آپ دیکھیے پورے مذاہب کی تاریخ میں انسان کہاں کہاں گیا ہے خدا کو ڈھونڈنے کے لیے۔ کوئی برف پوش چوٹیوں کے اوپر جو ہے تپسیا میں لگا ہوا، کیوں؟ رب کا قرب حاصل کرنے کے لیے، پرماتما سے لو لگانے کے لیے۔ وہ غاروں میں ہے، تپسیا ریاضتیں کر رہا ہے، کوئی صحراؤں میں گیا ہے، گوتم بدھ کہاں کہاں گیا ہے، کہاں گیا ہے، کچھ آپ کو اندازہ ہی نہیں۔ انسان اس کے اندر کوئی شے ہے جو کسی کو تلاش کر رہا ہے۔ میرے اندر ہی وہ شے بھی ہے جو مجھ سے کہتی ہے کہ کچھ کھانا ڈالو اس منہ کے اندر، اس پیٹ میں ڈال، ہے وہ بھی میرے اندر شے۔ ان لنفسک علیک حقا، یقیناً تمہارے نفس کا بھی تم پر حق ہے۔ میرے اندر ہی کوئی شے ہے جو کچھ اور شے چاہتی ہے، کسی اور چیز کی متلاشی ہے، وہ کسی اور شے کے عشق میں ہے۔ یہ دوسری بات ہے، اسے ہم نے سلا رکھا ہے، لوریاں دے دے کے تھپک تھپک کر ہم تو اپنے جسم کی طرف متوجہ ہیں، لہذا ہمیں وہ پیاس محسوس ہی نہیں ہوتی کہ یہ بھی واقعی میرے اندر کوئی پیاس ہے۔ روح بیدار ہوگی تو وہ پیاس جو اس کے اندر اب پیدا ہوئی ہے وہ کدھر متوجہ ہوگی؟ اپنے پروردگار کی طرف۔ یہ ربط ہے اگلی آیت کا، پڑھیے، وَإِذَا سَأَلَكَ عِبَادِي عَنِّي فَإِنِّي قَرِيبٌ۔ جب یہ روح بیدار ہو کر اپنے مرکز کی طرف متوجہ ہوگی، اپنے منبع اور سرچشمے کی طرف متوجہ ہوگی، اپنے مبدأ کی طرف متوجہ ہوگی، تو اے میرے نبی صلی اللہ علیہ وسلم، جب میرے بندے آپ سے میرے بارے میں پوچھیں، فَإِنِّي قَرِيب، انہیں بتا دیجئے میں قریب ہی ہوں، کہیں دور نہیں، اس کی رگے جاں سے بھی زیادہ قریب۔ ہم قریب ہیں، جب چاہو ہمیں پکارو، جب چاہو دعا کرو، جب چاہو باریابی حاصل کر لو۔ ہم تو مائل میں کرم ہیں، کوئی سائل ہی نہیں۔ ہم تو ہر روز رات کے آخری گھڑیوں میں
समाए दुनिया तक नज़ूल फरमाते हैं और हमारी तरफ से पुकारने वाला पुकारता है, हल मिन मुस्तगफिरिन फअग़फिर लह। है कोई इस्तिग़फ़ार करने वाला कि मैं उसे बख्श दूं? है कोई मांगने वाला, हल मिन साइलिन फअउतिया, है कोई मांगने वाला जिसे मैं दूं? तुम सोए होते हो, हम तो गाफिल नहीं, तुम गाफिल। मुतवज्जे तो हो, आओ तो सही हमारी तरफ। हदीस कुदसी में आया है, मेरा बंदा मेरी तरफ चल कर आता है, मैं दौड़ कर आता हूं। वो बारिश पर आता है, मैं हाथ पर आता हूं। मेरा बंदा मेरा जिक्र अपने दिल में करता है, मैं अपने जी में उसका जिक्र करता हूं, याद करता हूं। और मेरा बंदा अगर किसी महफिल में मेरा जिक्र करता है, मैं उससे बहुत आला महफिल में उसका जिक्र करता हूं, भला आला की महफिल में जिक्र करता हूं। यानी इसके अल्फाज है कि तो तुम गाफिल हो भाई हमसे, हम तो गाफिल नहीं। अगीब वज़ुल्लताई से ला यगीबू वारजू हो रजाल ला यखीबू। मैं गायब हो जाता हूं, वो तो गायब होने वाली हस्ती ही नहीं है। हर आन मौजूद, हुआ माकुम मैंने माकुम। वैज़ा सालक इबादी अन्नी फइन्नी करीब उजीबु दावत दाई इज़ा दान फलयस्तजीबू ली। लेकिन अब आई बात असल, ये दो तरफा बात होगी। मुझसे दुआ करो, किसी वक्त की पाबंदी नहीं, किसी जगह की पाबंदी नहीं, नापाकी की हालत में हो तब भी दुआ कर सकते हो। मेरी किताब को हाथ मत लगाना, मुझसे दुआ कर सकते हो, दुआ में कोई पाबंदी नहीं। लेटे मांगो, बैठे मांगो, नापाकी में मांगो, पाकी में मांगो, जब जब चाहो मांगो। दुआ में कोई खतरा नहीं। और जहां पुकारोगे, देयर एंड देन आई विल लिसन टू यू एंड आई विल ग्रांट योर प्रेयर्स। उजीबो जो है, उजीबो दोनों मान, जवाब देना और कबूल करना। इजाबत इस्तेजाबत दोनों का एक ही मफहूम है, जवाब देना और कबूल करना। उजीबो दावत दाई इज़ा दान, मैं तो हर पुकारने वाले की पुकार को सुनता हूं, कबूल करता हूं जब भी वो मुझे पुकारता है। लेकिन फलयस्तजीबू ली, मेरा भी तो कहना मानो। चाहिए कि ये भी मेरा कहना माने, मुझसे मोहब्बत करें, मुझसे लौ लगाएं, मेरे दीन के लिए अपने आप को वक्फ करें। इन्ना सलाती व नुसुकी व महयाया व ममाती लिल्लाहि रब्बिल आलमीन। मेरे बागियों के खिलाफ बगावत करें, मेरे दीन का झंडा ऊंचा करें। ये सारे अहकाम है कि नहीं कुरान में? कातिलूहुम, जैसा कि मैंने आपको बताया, अगले ही रुकू में क़िताल का हुक्म आ रहा है। अब वो घोड़ों को रोजा रखवाते थे, बता दिया ये रोजा तुम्हें किस लिए रखवाया जा रहा है। अगले ही रुकू के अंदर हुक्म है, कातिलू फी सबीलिल्लाहि अल्लज़ीना युकातिलूनकुम वक़ातिलूहुम हत्ता ला तकून फितनतुन व यकून अद्दीनु लिल्लाह। अल्लाह के लिए दीन हो जाए, पूरा का पूरा निजाम अल्लाह के ताबे आ जाए। उसके लिए पहले दावत दो, मेहनत करो, जिद्दोजहद करो, इस दावत के नतीजे में जमीयत फराहम करो। जब जमीयत इतनी हो जाए कि फिर उस बातिल निजाम के खिलाफ बगावत कर सको तो करो बगावत। अगर बातिल निजाम के खिलाफ बगावत नहीं करते हो तो फिर हमसे बगावत है तुम्हारी। पहले जहनी बगावत है, आप डिसऑन कीजिए जहनी एतबार से, नफ्सियाती एतबार से। मैं इस निजाम को नहीं ओन करता, रिकनसाइल न कीजिए उसके साथ, कोई ताउन न कीजिए उसके साथ, कोई चाकरी और मुलाजमत न कीजिए उसकी। तन मन धन लगाइए उस निजाम को बदलने के लिए। चाहे अभी वो दावत के मरहले में है, लोगों को तैयार किया जा रहा है, तरबियत दी जा रही है, तज़किया किया जा रहा है, लेकिन हदफ क्या है? ताकि अल्लाह का दीन गालिब। फलयस्तजीबू ली, मेरा भी तो कहना सुने और माने। मैं जिहाद का हुक्म देता हूं तो जिहाद करें, मैं इकामत दीन का हुक्म देता हूं अकीमुद्दीन तो इसके लिए खड़े हो जाएं। मैं क़िताल का हुक्म दूं तो क़िताल करें।
فَلْيَسْتَجِيبُوا لِي وَلْيُؤْمِنُوا بِي، اور مجھ پر ہی اپنا ایمان پختہ رکھیں، توکل کریں تو مجھ پر کریں، محبت کریں تو مجھ سے کریں، راضی رہے تو میری تقدیر پر راضی رہے، توکل ہو، راضی برضائے رب ہو، اطاعت ہو، جب تک یہ ساری چیزیں اللہ کے لیے نہ ہو جائیں۔ والذین آمنوا اشد حبا للہ، اصل میں تو مومن وہ ہوتے ہیں جو سب سے بڑھ کر شدید ترین محبت اللہ سے کرتے ہیں۔ قل ان کان آباؤکم وابناؤکم واخوانکم وازواجکم وعشیرتکم واموال اقترفتموها وتجارۃ تخشون کسادها ومساکن ترضونها احب الیکم من اللہ ورسولہ وجہاد فی سبیلہ فتربصوا حتی یاتی اللہ بامرہ واللہ لا یہدی القوم الفاسقین۔ اے نبی ان سے کہہ دیجئے اگر تمہیں اپنے باپ، اپنے بیٹے، اپنے بھائی، اپنے اسپاؤسز، بیوی کے لیے شوہر، شوہر کے لیے بیوی، اور رشتے دار، اور تمہارے وہ مال جو تم نے بڑی محنت سے جمع کیے ہیں، تمہارے وہ کاروبار جن کا تمہیں اندیشہ ہوتا ہے کہ کساد بازاری نہ ہو جائے، کہیں پر جو ہے ریسیشن نہ آ جائے، اور تمہارے وہ مکان اور محلات جو تم نے بنائے ہیں، اگر یہ 8 چیزیں محبوب تر ہیں اللہ سے اور اس کے رسول سے اور اس کی راہ میں جنگ کرنے سے، جہاد سے، تو جاؤ دفعہ ہو جاؤ، بیٹھو وہاں یہاں تک کہ ہم اپنا فیصلہ سنا دیں۔ اور اللہ ایسے فاسقوں کو، ایسے گناہگاروں کو ہدایت نہیں دیتا۔ یہ ہے قرآن آیت نمبر 24 سورہ توبہ۔ فَلْيَسْتَجِيبُوا لِي وَلْيُؤْمِنُوا بِي لَعَلَّهُمْ يَرْشُدُونَ۔ اب وہ لفظ آ گیا رشد۔ دیکھیے پہلے آیا تھا لَعَلَّكُمْ تَتَّقُونَ، روزہ، مجرد روزہ تقویٰ پیدا کر دے گا، ضبط نفس، اور ضبط نفس بھی وہ جو حکم خداوندی کا تابع ہے۔ یہ روزے کی ریاضت ہے، روزے کی ریاضت کا حاصل۔ رمضان کے روزے کے ساتھ قیام اللیل کا دو گنا پروگرام، دن میں روزہ، رات کا قیام قرآن کے ساتھ۔ اس کا پہلا نتیجہ کیا ہے؟ لعلکم تشکرون، تاکہ قرآن کی عظمت منکشف ہو جائے، قرآن کی قدر و قیمت سے تم آگاہ ہو جاؤ، تمہیں معلوم ہو جائے کتنی بڑی دولت ہے جو اللہ نے دی ہے۔ اور آخری بات یہ، جب تمہاری روح بیدار ہو جائے گی، اپنے مالک کے ساتھ ہم کلام ہوگی، اسی کا نام دعا ہے۔ دعا ہے جس کے بارے میں حضور نے فرمایا الدعاء مخ العبادہ، یہ عبادت کا جوہر ہے۔ الدعاء هو العبادہ، دعا ہی تو اصل عبادت ہے۔ یہ دعا ہی تو ہمیں میسر نہیں ہے۔ 17 رکعتیں پڑھنی ہے ہم نے عشاء کی، لیکن اللہ کے ساتھ کوئی لوک نہیں لگی، ادھر کی ادھر کی سوچیں آ رہی ہیں۔ 17 رکعتیں پڑھی ہوں یا 7 پڑھی ہوں، 10 پڑھی ہوں، آپ کو اجر ملے گا، لیکن آپ کو دعا نصیب نہیں ہوئی۔ دعا کب ہوتی ہے؟ بقول اقبال، یہ جو میرے اندر ہے فائنائٹ ایگو، انائے صغیر، انا میں، یہ چھوٹی سی انا ہے، اس انائے کبیر، اس انائے کبیر کے لیے سب سے بڑی جو مظہر آیت ہے قرآن مجید میں وہ سورہ طٰہٰ، اننی انا اللہ لا الہ الا انا، میں ہوں وہ اللہ جس کے سوا کوئی الہ نہیں۔ اننی انا اللہ لا الہ الا انا، یہ ہے فاعبدنی واقم الصلاۃ لذکری، یہ انائے کبیر ہے، انفائنائٹ ایگو، اللہ، انا اللہ، دی بگ انا، اور یہ چھوٹی سی انا ہے، انا میں۔ جب یہ انائے صغیر انائے کبیر کے روبرو آتی ہے، ہم کلام، یہ ہے دعا۔ اگر یہ جاگی نہیں، بیدار ہوئی نہیں، ہم کلام ہوئی نہیں، تو وہ دعا تو حاصل نہیں ہوئی۔
مخ عبادت جو ہے، جوہر عبادت کا حاصل نہیں ہوا. ہاں ایک شکل ہے عبادت کی، مراسم عبودیت ہے، یہ اشکال ہے. رہ گئی رسم ادا روح بلالی نہ رہی، فلسفہ رہ گیا تلقین غزالی نہ رہی. ایک شکل ہے، تم نے کر لی، اجر ملے گا. آخر وقت نکالا ہے، آپ اللہ کے سامنے کھڑے ہوئے، اجر سے محنت کا جو اجرت وہ دے گا، لازم اس پر بھی دے گا. لیکن حقیقت صلاۃ کوئی اور شے ہے. اسی لیے کہا محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم الصلاۃ معراج المومنین، اہل ایمان کے لیے یہ معراج کے درجے کی شے ہے. معراج میں مکاتبہ ہوا تھا. التحیات للہ والصلوات والطیبات، یہ حضور نے فرمایا. السلام علیکہ ایھا النبی ورحمۃ اللہ وبرکاتہ، کس نے کہا؟ اللہ نے فرمایا. السلام علینا وعلی عباد اللہ الصالحین، حضور نے فرمایا اس سلامتی میں تمام اللہ کے نیک بندوں کو شامل کر رہا ہوں. سلامتی مجھ پر بھی ہو اور تمام اللہ کے بندوں. یہ مکالمہ ہے، مخاطبہ ہے. جب تک یہ مکالمے اور مخاطبے کی شکل نہیں، اگر وہ انائے صغیر جاگی ہی نہیں، سوئی ہوئی ہے، بے ہوش ہے، پڑی ہوئی ہے، سسک رہی ہے یا مر چکی ہے، روح مر بھی جاتی ہے. جسم زندہ ہے، روح مر چکی ہے. جسم جان کے ساتھ زندہ ہے. حیوان انسان زندہ ہے، انسان مر چکا ہے. اس لیے قرآن کہتا ہے نبی یہ مردہ ہے، اموات غیر احیاء. یہ نہیں سنتے ہیں، یا آپ کو سمجھتے ہیں آپ یہ بڑے غور سے سن رہے ہیں، نہیں سن رہے، یہ تو مردہ ہے، روحانی طور پر مردہ ہے. ان کی روح مر چکی ہے. یہ تو حیوان رہ گیا زندہ. اسلم یہ چلتے پھرتے مقبرے ہیں، یہ چلتے پھرتے تعزیے ہیں، اس کے سوا کچھ نہیں. یہ ابو جہل کون ہے اور ابو لہب کون ہے؟ یہ حیوان ابو جہل ہے اور حیوان ابو لہب ہے. ظاہر بات ہے کہ آنکھ تو کتے کی بھی ہے اور بلی کی بھی ہے، اور کان کتے کی بھی ہے، بلی کے بھی ہے. کتا بھی دیکھ کر گاڑی آ رہی ہے تو اپنے آپ کو بچاتا ہے. تم نے بچا لیا تو کون سا بڑا کمال کیا. وہ اندر کا انسان مر چکا ہے. یہ انسان اندر کا روحانی وجود یا مر چکا یا سسک رہا ہے یا دبا ہوا ہے، بے ہوش ہے. یہ بیدار ہو اور ہم کلام ہو. افلاک سے آتا ہے نالوں کا جواب آخر، کرتے ہیں خطاب آخر، اٹھتے ہیں حجاب آخر. آتا ہے، اللہ جواب دیتا ہے. اجیب دعوت الداعی اذا دعان. روحانی کان کھلے ہو تو تم جواب سنو گے. ان کانوں سے نہیں. وہی جب محمد پر آئی تھی ان کانوں سے نہیں آئی تھی، وہ دل پر اتری تھی براہ راست. فَإِنَّهُ نَزَّلَهُ عَلَىٰ قَلْبِكَ. ان کانوں کا، ان آنکھوں کا سوال نہیں ہے، وہ دل پر براہ روح ہے محمدی پر. یہ روح، اسی لیے وہی کو بھی روح کہا گیا ہے. لانے والا بھی روح، اور روح الامین جس پر لایا گیا وہ بھی روح محمدی، جس کا مسکن ہے قلب محمدی، اور جو لائی گئی وہ بھی روح ہے. وَكَذَلِكَ أَوْحَيْنَا إِلَيْكَ رُوحًا مِّنْ أَمْرِنَا. یہ قرآن ہم نے نازل کیا، ایک روح ہے اے محمد جو آپ پر نازل کیا. مَا كُنتَ تَدْرِي مَا الْكِتَابُ وَلَا الْإِيمَانُ. اس سے پہلے تو آپ کو کچھ پتہ نہیں تھا کتاب کیا، شریعت کیا، ایمان کیا. وَلَٰكِن جَعَلْنَاهُ نُورًا. ہم نے اس قرآن کو نور بنا کر آپ پر اتارا ہے. یہ ہے، اس کے لیے ہے اصل رشد. اب آخری لفظ آیا رشد. یہ گویا کہ جو مختلف الفاظ ہیں قرآن میں، کامیاب، فائزون، اولئک هم الفائزون، ٹھیک ہے، فوز، کامیابی تک پہنچنے والا، اولئک هم المفلحون، یہ ایک اور لفظ ہے. لیکن راشدون یہ چوٹی کا لفظ ہے. اسی لیے صحابہ کے لیے آیا اولئک هم الراشدون سورہ الحجرات میں. اسی لیے انسانوں میں سے نبیوں کے بعد سب سے اونچے چوٹی کے انسان ابو بکر، عمر، عثمان، علی،
ان کے لیے آیا خلفاء الراشدون، علیکم بسنتی وسنت الخلفاء الراشدین المہدیین۔ یہ رشد ہے، رشد تک پہنچنا ہے تو یہ کام ہے، اور یہ ہے اصل حاصل صیام و قیام رمضان کا۔ اولئک هم الراشدون، اللہم ربنا اجعلنا منہم، اللہم ربنا اجعلنا منہم، اللہم ربنا اجعلنا منہم۔